ایک لعنتی آج کہتا ہے کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے قرآن میں سے، اس کی کیا مجال ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا مل کر زور لگائے، قرآن کے ایک زبر کو نہیں بدل سکتی، قرآن کی ایک آیت کو نہیں بدل سکتی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن نازل ہم نے کیا ہے، حفاظت ہم کریں گے۔ کس سے لیں گے؟ یہ اس کی مرضی ہے، حفاظت کا کام کس سے لیں گے؟ اللہ نے چنا ہے علماء کو، اللہ نے چنا ہے ان مدرسوں کو، اللہ نے چنا ہے ان مکاتب کو، کس کے لیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ انگریز ہندوستان میں آتا ہے، ہندوستان پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ پہلے تقریباً 50 سال جو انگریزوں سے جہاد ہوا ہے وہ صرف اور صرف علماء نے کیا ہے، مسلمان بھی شامل نہیں تھے اس میں۔ صرف 50 سال علماء نے تنہا جہاد کیا ہے، اس کے بعد مسلمان شامل ہوئے ہیں، ان کے خلاف فتوے دیے گئے، اور ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں، دوسرے ہمارے جو وطنی بھائی ہیں، یہ تو بہت بعد میں شامل ہوئے جنگ آزادی میں۔ انگریزوں نے کہا، مشورہ کیا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے کہ مسلمانوں میں سے جہاد کے جذبے کو نکال دیا جائے، جہاد کی سوچ کو ان کے دماغ سے نکال دیا جائے، جہاد کو اتنا بدنام کیا جائے، اتنا گھناؤنا بتایا جائے کہ مسلمان جہاد کے نام سے بھی نفرت کرنے لگے۔ نہیں ہو رہا ہے۔ جہاد اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، جیسے نماز فرض۔ حالات مختلف ہیں، حالات اس کے مختلف ہیں۔ جہاد ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیشہ فرض رہے، جیسے حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، وہ سال میں ایک مہینے کے لیے فرض ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، فرض ہوتی ہے، سال میں ہوتی ہے، خاص مقدار پر ہوتی ہے۔ نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے۔ تو فرض ہیں لیکن ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے صاف کر دیا کہ جہاد اس امت پر فرض ہے، لیکن اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کن حالات میں، کس موقع پر، کن شرطوں کے ساتھ فرض ہوتا ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اگر تمہیں ہندوستان میں اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں سے جہاد کے جذبے کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جہاد کون سکھاتا ہے ان کو؟ جہاد کی تعلیم کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ جہاد فرض ہے۔ تو اس لیے اگر جہاد کو ختم کرنا ہے تو قرآن کو مٹانا پڑے گا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک مشن چل پڑا کہ ہندوستان سے قرآن کو مٹایا جائے۔ روزانہ پورے ملک میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں۔ مدرسوں میں سے، مسجدوں میں سے، مکتبوں میں سے قرآن کو اٹھا کر بوریوں میں بھر کر لے جایا جاتا، اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی۔ انگریز کر رہے تھے اس کا، لاکھوں کی تعداد میں قرآن جلائے انہوں نے۔ انگریز ایک مدرسے میں پہنچتا ہے، کوئی چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس جیسا ہی ہوگا، اور بچوں سے کہتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے مدرسے میں قرآن ہیں، حکومت کا آرڈر ہے، سارے قرآنوں کو اکٹھا کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ تو حکومت تو بہت بڑی چیز ہے، مدرسہ والے تو اتنے کمزور ہوتے بیچارے، گاؤں کو کوئی دھمکا دے مسجد کا ملا جی ہے، تو باقی مجال نہ جواب دینا۔ انہوں نے سارے قرآن اکٹھے کیے، لیکن کرو گے کیا یہ تو بتاتے جاؤ۔ وہ انگریز کا جو آدمی آیا تھا ان سے پوچھا کہ ان کا کرو گے کیا تم، یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہندوستان سے قرآن کو مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو،
استاد نے کہا کہ قرآن نہیں مٹا سکتے، قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. کہا کہ ہم مٹا دیں گے، ہم ایک بھی قرآن نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کی پریسوں کو بند کر دیں گے، قرآن کا چھپنے پر پابندی لگا دیں گے، پڑھنے پر پابندی لگا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو. ایک چھوٹے بچے کو بلایا، پہلے پارے میں سے پڑھو. دوسرے کو بلایا، دوسرے میں سے پڑھو. تیسرے کو بلایا، تیسرے میں سے پڑھو. قرآن کے 30 پارے سنا دیے اس کو. کہا کہ قرآن وہ نہیں ہے جو تم لے جا رہے ہو، قرآن وہ ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے. بے شک. اس نے کہا کہ افسوس، اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا اور ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. کہ قرآن کو ختم کرنا ہے تو علماء کو ختم کرنا پڑے گا. کیا کہا؟ قرآن کو ختم کرنا ہے تو علماء کو ختم کرنا پڑے گا. پھر جو علماء کے پیچھے لگے، علماء کو قتل کیا گیا، پھانسیاں دی گئی اور ایسی سزائیں دی گئی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے. انسان کی روح دیکھنے سے نہیں، جو عینی مشاہدین ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. لیکن علماء نے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیے، اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی، لیکن سر نہیں جھکایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس امت پر احسان ہے کن کا؟ علماء کا، کہ جنہوں نے قرآن کو آج بھی اسی حال میں محفوظ کر رکھا ہے. ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. آج یہ مجلس اللہ کے پاک کلام اسی قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے. اس مدرسے میں ماشاءاللہ بہت تھوڑی سی مدت میں اور بھی حفاظ فارغ ہوئے، لیکن آج 6 بچے آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا قرآن مکمل ہوگا. اور حضرت مولانا ہمارے بڑے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. ان کے بزرگوں کی، ان کے والد کی، ان کے دادا کی بڑی قربانیاں رہی ہیں، عالم جانتا ہے ان کو. اللہ پاک ان کو بھی اسی طریقے سے قبول فرمائے جیسے اس نے ان کے بزرگوں کو قبول فرمایا.